السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ۔ یعنی جنت انہی لوگوں کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ جنت مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ مسلمان بھائیوں سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائیوں سے محبت نہ کرے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، اگر تم اس پر عمل کرنے لگو تو تم آپس میں محبت بھی کرو گے۔ آپ نے کہا: افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کرو، اس سے آپس میں محبت ہوگی۔ سلام کی بڑی اہمیت ہے ہمارے مسلم سماج میں۔ سلام مطلب یہ سمجھتے ہیں جب پہلی ملاقات ہو تو سلام کرنا ہے۔ سلام یہ بڑی عظیم نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی بڑی ترغیب اور فضیلت بیان کی۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا: السلام علیکم، 10 نے کی۔ دوسرے آئے، انہوں نے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 20 نے کی۔ اب تیسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہا 30 نے کی۔ آسانی سے 30 نے کی کما سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ بازار چلے جاتے تھے۔ کس لیے بازار جاتے تھے؟ سامان خریدنے اور بیچنے کے لیے نہیں، وہ ملنے جلنے والوں سے سلام کرنے کے لیے۔ کہ گھر سے نکلیں گے، 10-5 لوگوں سے ملاقات ہوگی، سلام کریں گے، ملاقات کریں گے، محبت ہوگی، اور اس سنت پر عمل کریں گے، اجر و ثواب ملے گا۔ آپ نے کیا تعلیم دی ہے کہ تم اگر سلام کو عام کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ تو ہمارے دین میں سلام کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا بھی چھوٹے کو بھی سلام کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے چھوٹے بچوں کے درمیان سے، آپ چھوٹے بچوں سے سلام کر لیتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر اللہ کی جانب سے اللہ کا فرمان آ رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، فرشتے نازل ہوتے، جبریل آتے، سکھاتے ہیں۔ آپ کا مقام کتنا اونچا ہے، کتنا بڑا ہے، لیکن آپ بچوں کے درمیان سے گزرتے تو ان کو سلام کر لیتے تھے۔ سلام یہ جنت میں لے جانے والا بھی عمل ہے۔ کل کے درس میں حدیث گزری تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ وصلوا الارحام، رشتے ناطے کو نبھاؤ، صلہ رحمی کرو۔ واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں اٹھ کر نماز پڑھو جب سب لوگ سو رہے ہوں۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سلام کو عام کرو، جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔
جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ سلام کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، جانتے ہیں جب سے دنیا آباد ہے انسانوں سے تب سے سلام ہے، تب سے کیا ہے؟ سلام ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت میں پیدا کیا، پھر کہا فرشتوں سے جاؤ ملو۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کے درمیان جب گئے، ان سے ملاقات کی تو کیا کہا؟ السلام علیکم، وہاں سے سلام۔ کہاں سے آیا سلام؟ آدم علیہ السلام سے آیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے سلام کیا۔ سلام جو آدم علیہ السلام نے کیا، اللہ رب العالمین نے اولاد آدم کے درمیان قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس سنت کو باقی رکھ دیا۔ ہر نبی کی شریعت میں سلام کا حکم تھا، ہر نبی کی شریعت میں سلام کی تعلیم تھی، سب لوگوں نے سلام کو عام کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے۔ سلام محبت کا پیغام ہے۔ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہاں بھی نماز میں سلام ہے۔ اے نبی تم پر سلام، رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے سارے بندوں پر سلامتی ہو، نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ سلام یہ بہت بڑی دعا ہے، اس لیے تشہد میں نماز میں ذکر ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کیا مطلب ہے؟ تم پر سلامتی ہو ہر قسم کے شر سے، بیماری سے، دشمنوں سے، شیاطین کے شر سے، دنیا کی آفت و مصیبت سے، جہنم کی آگ سے۔ کتنی بڑی دعا ہے، ہم کتنی بڑی دعا دے رہے ہیں، تم پر سلامتی ہو، یعنی ہم یہ دعا دے رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ تم پر سلامتی ہو دشمن کے شر سے، شیطان کے شر سے، دنیا کی آفت و مصیبت سے، جہنم کی آگ سے، آخرت کی پریشانی سے، عذاب قبر سے، ساری جو اہم ترین دعا ہے ایک لفظ میں دعا دی گئی، تم پر سلامتی ہو۔ اور ہم اس دعا کو، اس سلام کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ حکم ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں، کوئی ہو کہ نہ ہو، سلام کر کے داخل، چاہے کوئی ہو، گھر میں کوئی ہو کوئی نہ ہو، سلام کر کے داخل۔ قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ سلام کو بھلا دیا جائے گا، سلام کو بھلا دیا جائے گا۔ تسلیم الخاصہ حدیث میں استعمال ہوا ہے، سلام کو بھلا دیا جائے گا، صرف بڑے بڑے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، بڑے بڑے خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ آج ہم اپنے سماج میں دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، قیامت کی نشانی ہمارے سماج پر منطبق ہو رہی ہے۔ سلام کا چلن نہیں ہے، سلام کا رواج نہیں ہے۔ کوئی بڑا آدمی آئے گا سلام کر لیں گے، کبھی کسی عالم اور مولوی اور مولانا کے ساتھ گزرو، ساتھ میں چلو تو لوگ ان سے سلام کر لیں گے، بڑے لوگوں سے سلام کر لیں گے۔ حدیث میں یہ حکم ہے کہ تم جس کو پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے ہو سلام کرو، پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو، مسلمان دکھتا ہے لباس، حلیے، پوشاک سے، چہرے سے، سلام کرو۔ ایسا نہیں کہ صرف جن کو ہم پہچانتے ہیں انہیں سے سلام کرنا ہے، نہیں، مسلمان ہے، اسلام پر ہے، اس سے سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ سب سے بہترین اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ای الاسلام خیر، اسلام کی بہترین تعلیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کیا کھانا کھلاؤ، اور آگے کہا تم جس کو پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے ہو سب کو سلام کرو۔ مسلمان دکھتا ہے، نظر آتا ہے، حلیے سے، لباس سے، چہرے سے، سلام کرو۔ ایسا نہیں کہ ہمارے گاؤں کا ہوگا، ہماری خاندان کا ہوگا، رشتہ دار کا ہوگا تبھی سلام کریں گے، نہیں، سلام یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اس سلام کی اہمیت کو سمجھ کر کے
ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سلام کو عام کریں، گھر میں سلام کا چلن ہو، چھوٹے بچوں کو سلام کا ادب سکھائیں، ان کو اس کا پابند بنائیں، گھر میں داخل ہوں سلام کریں، گھر سے نکلیں تو گھر والوں سے سلام کریں، اپنے جان پہچان اور عام مسلمانوں سے سلام کا عام ماحول بنائیں۔ یہ اسلام کی بڑی جامع ترین عبادت اور نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔